وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 1 سے 3 حصہ ششم 26-46 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قاف والقرآن المجید. قاف، قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے. سامعین کرام، سورہ قاف لفظی ترجمہ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. فقال الکافرون، جو حق کو ماننے سے انکاری تھے، انہوں نے یہ کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ بریکٹ میں ذالک رجم بعید، یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، عقل تو نہیں مانتی. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ انہوں نے غور سے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها، کیسے ہم نے اس کو بنایا. وزیناها وما لها من فروج، اور اسے آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف رکھنا نہیں ہے. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا. والقینا فیہا رواسیہ، اور اس میں ہر قسم کی اس میں مضبوط ڈال دیے پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائیں. تبصرۃً وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ نصیحت ہے. تبصرۃً وذکریٰ، بصیرت، تبصرت بصیرت
اور ذکر نصیحت ہے لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ سامعین کرام، سورہ قاف کا مضمون ہے، ہمارے لیے ہے۔ آخرت کو کون نہیں مانتا؟ یہ آج کا مسلمان، حق سے کون انکاری ہے؟ آج کا مسلمان دیکھیں، دھوکے میں نہ پڑے۔ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر آپ میں رہ کیا گیا؟ یہ بات آپ مجھے بتائیں نا، آپ میں کون سی چیز رہ گئی ایمان کی؟ ایمان صفر ہے، نہیں ہے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے وہ یعنی بہت گمبھیر ہے، بہت گمبھیر ہے۔ دیکھیں، آخرت کو تو ہم نہیں مانتے، یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس بات پہ بھی تو سوچے نا، کیا دعوت دی انہوں نے کہ بھئی تمہارا مقصود دنیا نہیں ہے، تم آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھجوایا ہے، تمہاری یہ زندگی جو ہے اس کے بعد جب تم مر جاؤ گے تو دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تمہاری ایک برزخی زندگی بھی ہے، قبر کی۔ تو یہ ساری باتیں ہم تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیں، دین سے آج کے دور میں ہمارا کوئی واسطہ، رابطہ، کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ واجبی سے تعلق ہے۔ مسجد پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ یا تو کہانیاں سنا رہا ہے، یا تفرقہ بازی کی باتیں بتا رہا ہے، اور یا جو ہے مسائل، جزوی مسائل بتا رہا ہے، وضو کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے کیا فرائض ہیں، روزہ کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، قربانی کے لیے جانور کون سا دیکھو۔ وہ زندگی کی حقیقت آپ کو نہیں بتا رہا۔ یہ بات میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں۔ مسجد میں ممبر پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ چند برائیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس سے آپ کو روکتا ہے، داڑھی چھوڑو، پائنچی اوپر کرو، مٹھی بھر داڑھی ہونی چاہیے۔ وہ کچھ نیکیوں کا آپ کو حکم دیتا ہے، شب قدر میں عبادت کرو، نفلی روزے رکھو اور ذکر اذکار کرو۔ وہ زندگی کا مسئلہ آپ کو نہ وہ خود سمجھتا ہے، نہ وہ، چونکہ وہ نہیں سمجھتا تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ وہ عام طور پہ، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے، اچھے لوگ موجود ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن عام طور پہ آپ دیکھ لیں، آج تک زندگی میں میری 68 سال عمر ہونے والی ہے، ابھی 1 سال 1 مہینہ رہتا ہے۔ 68 سال میں کوئی میں نے کسی مسجد کے ممبر سے زندگی کی حقیقت نہیں سنی کہ بھئی زندگی کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، ہدایت کیا ہے، دین اسلام کیوں آیا ہے، کیوں ضروری ہے، نہیں سنا میں نے۔ ایک اللہ کا بندہ مجھے مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا، شیخ عبد الرحیم، انہوں نے پھر وہ بتایا، وہ صاحب قرآن تھے، ہر قسم کی فرقواریت، مذہبی گروہ بندی سے بالا تر ہو کے انہوں نے دین کو سمجھایا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان پہ، ان کی قبر کو نور سے بھرے اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بہت احسانات ہیں ان کے اوپر، بہت احسانات ہیں۔ دین کو سمجھنا ہے تو کسی صاحب قرآن سے، کسی صاحب دل کے پاس بیٹھے، کیونکہ یہ تو نور ہے، اللہ کا نور ہے، جو مدرسوں سے آپ کو نہیں حاصل ہوگا۔ میں مدرسوں کے خلاف نہیں ہوں،
لیکن یہ تو آپ کو نور والے سے ملے گا، نورانی شخص سے ملے گا، کٹ ملا سے نہیں ملے گا جو کہ ظاہر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ظاہر ہی آپ کو دکھا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ بہرحال دیکھیں سورہ قاف کی جو آیات ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا چھٹا درس ہے، 5 درس اللہ نے عطا کی ہے ہمیں، اللہ کی توفیق سے میں نے بیان کیا، اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں آج اس مضمون کو پڑھتا ہوں تو اس میں آپ اپنے لیے مضمون دیکھیں، اور میں اس باتوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں تو ہماری وہ سخت دلی کو دیکھیں کہ ہم قرآن پر غور و فکر کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اس سے نصیحت حاصل کرنا تو بڑی بات، بڑی بات ہے، دور کی بات ہے۔ اب یہ سارے مضامین بس لفظی طور پہ سنائے بھی جاتے ہیں اور پڑھے بھی جاتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تفسیر میں دیکھیں ایک لفظ کے تفسیر جب ہوتا ہے، فلانے نے یہ کہا، فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، تو جو پڑھنے والا ہے وہ تو الجھ جاتا ہے مختلف موقف دیکھ کے۔ ایک ہی آیت کے 7-8 موقف آپ رکھ دیں تو قاری کو کیا اندازہ ہوگا کہ اس سے میں نے کیا مطلب لینا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ، لیکن میں آج اللہ تعالیٰ کی کرم، اس کی عطا سے یہ درس کا آغاز کر رہا ہوں سورہ قاف کی۔ اس میں دیکھیں منکرین حق سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، زیادہ تر اس میں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ آئے گا، زیادہ تر اللہ تعالیٰ اس میں منکرین آخرت، توحید کے انکار کرنے والے، رسالت کے انکاری، آخرت کے انکاریوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اور ان کو نشانیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میری تخلیق ہے، میں کر رہا ہوں ایسا۔ جہاں تک یہ دوبارہ پیدائش کی بات ہے، ذالک رجم بعید اذا متنا وکننا ترابا، تو یہ تو دیکھیں اللہ کی ہمیں پہچان نہیں ہے تو پھر ہم شک و شفی امر مریض میں پڑ جاتے ہیں، تذبذب میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کیا نہیں کر سکتا، یہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے وہ۔ جہاں تک دیکھیں دوبارہ زندگی کا تعلق ہے، یہ تو اللہ کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہونے سے نہ ہونا اور ہونے سے نہ ہونا پیدا کر سکتا ہے، اور یہ واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا دیکھیں یہ ابھی بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تذکرہ فرما رہے ہیں، افلم ينظروا الى السماء کیف بنیناها وزیناها ما لها من فروج الارض مددناها القینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا بہ جنات محب الحسید والنخل باسقات لها طلع ندید رزقا للعباد واحیینا بہ بلدۃ میتا کذالک الخروج۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو میری قدرتیں، دیکھو مجھے، دیکھو یعنی میری تخلیق کو دیکھو، کیا میں نے پیدا کیا۔ تو یہ بات تو دیکھیں اگر ہم سوچیں تو سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہماری آنکھ دیکھتی ہے، یہ سب کچھ خود نہیں ہوا، یا اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں، زمین میں یا جو بھی ہے، یہ اس کو چلانے والا ہے، اس میں قوت ہے جس نے یہ سب پیدا بھی کیا ہے اور وہ چلا بھی رہا ہے۔
ابھی اس میں آگے آئے گا سورہ قاف، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس میں ہم وسعت دے رہے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مردے کو زندہ کرنا تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں یہ تو ایک یعنی کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن میں، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، او کما قال۔ تھوڑا غور سے سنیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے تو کام کرنا ایسا ہے، جب میں کوئی کام کا ارادہ کروں تو میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، کوئی چیز بھی مسئلہ نہیں۔ اس جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ باتیں مناسب بھی نہیں ہیں اتنی جو میں کر رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی یہ کائنات کی اس کی کوئی وسعت نہیں ہے، یعنی یہ لامحدود ہے ہمارے لیے۔ حد تو ہے، مادے کی حد ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے تو یعنی ہم اس کی وسعت تک نہیں پہنچے۔ لیکن اس وقت سیکنڈ کے 1,00,000 حصے میں، 1,00,000ویں حصے میں، 1 کروڑویں حصے میں ایسی 1 ارب کائناتیں کیا اللہ نہیں بنا سکتا؟ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، کروڑواں حصہ، اس سے بھی کم کر لیں، 1 ارب کائناتیں سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں۔ یہ ساری باتیں چھوٹی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ہوں کائنات میں، حقیقت جو ہے وہ میں ہوں، تو لہٰذا مجھ سے رابطہ کرو، مجھ سے تعلق قائم کرو، زندگی میرے لیے خاص کر دو، میرے لیے زندگی گزارو، کسی اور طرف نہ دیکھو، کسی اور میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک ذات ہے جو حقیقت ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتی ہے۔ اب یہ جو تصور آ گیا اگر آپ کا کہ ہاں ٹھیک ہے، عقل میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول نہیں بنایا۔ پہلے تو دیکھیں یہ شروعات ہوتی ہیں یعنی سوچ و بچار کی، پہلے تو آپ اپنی ذات کو پہچانیں، آپ کیا ہیں اور کیوں ہیں، پھر بعد میں کائنات پہ بھی غور کر لیجئے گا، یہ ساری باتیں جو بیان ہو رہی ہیں پھر، لیکن پہلے اپنے آپ کو تو پہچانیں، آپ کے وجود کی حقیقت کیا ہے، آپ کون ہیں اور کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، دنیا میں کیوں بھجوایا ہے۔ تو دیکھیں اگر ایک یعنی ظاہری طور پہ ہم دیکھیں تو اس کائنات کی جو خلاصہ ہے وہ انسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، یعنی ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ مطلب ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے انہیں مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ تو پہلے اپنے آپ کی پہچان کا نمبر ہوتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکا وہ اپنے رب کو کیا پہچانے گا؟ ہاں، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اس کو قدم اٹھانا چاہیے جو اپنے آپ کو پہچان لے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے آج کے مسلمان کے ساتھ کہ ہمارا اپنے اوپر، یعنی ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں انسان وہی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نو، انسان وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، انسان وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، اور مجھے تو کوئی یعنی اس وقت آثار بھی نہیں نظر آتے کہ آج کا مسلمان غفلت کی نیند سے جاگ جائے گا اور یہ اپنے آپ کو پہچان لے گا۔ مجھے اس وقت کوئی اثرات نظر نہیں آتے، کیونکہ ہم ایک تو دین کے ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ ایک نور ہے۔ قل الروح من امر ربی، تو وہ تو نور ہے اور ہم ظاہر میں الجھے ہوئے ہیں، ظاہری بحثیں ہو رہی ہیں، ظاہری بحثیں ہو رہی ہیں اور بنیادی باتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم غیب ہے نہیں ہے، وہ حیات ہیں نہیں ہیں، نور ہیں، بشر ہیں، رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے، میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے۔ اب دیکھ لیں اور کیا ہے بس، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، باواز بلند پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، سنت فرض سنت نہ بھی پڑھو تو کوئی بات نہیں، دوسرا کہتا ہے سنت پڑھنا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کے کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہے، اور یہ بس اس میں اختلافات میں، اور یہ عوام دیکھیں اسی میں دلچسپی لیتے ہیں۔ جو لوگ یعنی نزاعی معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں، عوام ان کو چس آتا ہے نا، ان کو چس آتا ہے، دیکھو اس نے فلاں کی بات کو غلط کر دیا، فلاں فرقے کو باطل کر دیا، وہ چس آتا ہے۔ تو ایک ظاہری شکل بنا کے جو ہے بس وہ دین میں بحث کرتے رہتے ہیں۔ نزاعی معاملات، ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، ہر فرقہ دوسرے کو باطل اپنے آپ کو صحیح قرار دیتا ہے۔ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں، یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ظاہر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اصل جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، ہمیں پیدا کیا، اس نے پیغمبر بھجوائے، ہدایت بھجوائی، اس چیز سے ہم غافل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی بندگی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ یہاں بھی وہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، نصیحت ہے اور روشن دلائل ہیں، یعنی اے انسان تمہیں قائل کرنے کے لیے روشن دلیلیں ہیں، لیکن جو رجوع کرتا ہے لِكُلِّ عَبْدٍ، تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے نا، آیت نمبر 8 جو ہے اس میں تھوڑا سا غور کیجئے، یعنی بصیرت، بصائر، ھذا بصائر للناس، بصیرت ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں دلائل سے، بصیرت دل کی، لیکن کس کے لیے ہے یہ سب مضمون؟ تھوڑا سا غور کیجئے سر۔ لکل عبد منیب، جو رجوع کرنے والا ہے،
جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور بندگی کا طلبگار ہے، یہ جو بندہ نہیں بننا چاہتا، جو رجوع نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے اس میں کوئی نصیحت نہیں ہے۔ آج قرآن میں ہمارے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ ہم ظاہر کے دیوانے ہیں اور ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اسی صورت میں غالباً آئے گا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ دوڑنا اللہ کی طرف تھا، لیکن ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آج کا مسلمان عام اور خاص ساری دوڑ جو ہے وہ ظاہر کی اور دنیا کی ہے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بڑا، یعنی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسائل بڑے دقیق ہیں، اور ہم قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بننا نہیں چاہتے، لکل عبد منیب، رجوع نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو رجوع کرنے والے ہیں اور جو بندہ بننے چاہتے ہیں، اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں۔ ہم تو حرص و حوث کے بندے ہیں، ہم شیطان کے نقش قدم پر ہیں۔ شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ نافرمانی۔ میں نہیں مانتا اللہ کو، یہ اس نے یہی کہا تھا نا، شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ نافرمانی، میں نہیں مانتا، میں بہتر ہوں، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ اے اللہ، یعنی اس نے جرأت کی تھی اور وہ جرأت ہم کر رہے ہیں۔ اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اب اس نے وہ نور نہیں دیکھا، شیطان نے ظاہر کو دیکھا، ہم بھی ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اس نور کو نہیں دیکھ پا رہے، نہ ہمارا یقین ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کہ ملک کر دے سجود۔ تم میں اے انسان اگر وہ ذات حق نہ ہوتی، ذات حق اگر تمہارے اندر نہ ہوتی، تو یہ آب اور گل، مٹی، پانی اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ یہ ساری چیزیں تو ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، فرشتے ہماری خدمت میں نہیں ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، دو فرشتے آگے پیچھے اس کے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بڑا یعنی دقیق ہے، ہم رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ میں الفاظ تو کہہ رہا ہوں نا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ رجوع کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال کہنا تو ہمارا ہے، قرآن ہم بیان کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف، قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔